اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق 65واں سورہ ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کی شرح میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور خدا سے ڈرو۔ نہ تو تم میں ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلے۔ اگر وہ صریح بے حیائی کرے تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں۔ جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا نہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت یا سبیل پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت کی سبیل پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ اور تمہاری مطلقہ عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی ابھی حیض ہے آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ پیدا ہونے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ پھر سے بیان کر رہی ہوں۔ اور تمہارے مطلقہ عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض ہے آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ ہونے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا ان کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ مطلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق رکھو، بس جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو۔ اور اگر حمل سے ہو تو بچہ جنے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق ہے موافقت رکھو ان کی اجرت، اور نہ اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وصیت کو اپنی وصیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش سے بخشنے والا ہے۔ سورہ التحریم 66 آیت 66واں سورہ ہے۔ اے پیغمبر، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کش کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے بھید کی بات کہی تو اس نے دوسروں کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشاں ظاہر کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی، تو وہ ان کو بتائی تو پوچھنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا جو جاننے والا اور خبردار ہے۔ اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل لیچ ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کو ایذا پر سزا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوست رہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں، ان کا رب تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان صاحب ایمان، صاحب فرمانبردار، توبہ کرنے والیاں اور عبادت گزار اور
مسلمان صاحب ایمان، صاحب فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں، مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ مومنوں خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ دعا بی بی آسیہ۔ اور مومنوں کے لیے مثال تو فرعون کی بیوی نے بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ساتھ مجھ کو مخلصی نجات عطا فرما۔ اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ الحمدللہ۔ اللہ